کھیل نہیں چلے گا۔ کراچی کیا چاہتا ہے؟ پاکستان کے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ کراچی امن چاہتا ہے، کراچی کے لوگ جینے کا حق چاہتا ہے، کراچی کے لوگ صاف پانی چاہتا ہے، کراچی کا نوجوان روزگار چاہتا ہے، کراچی کا بیمار علاج چاہتا ہے، کراچی کا مظلوم انصاف چاہتا ہے، اور کراچی کے لوگ اپنے حقوق کے لیے میدان میں، اور آج میرے سامنے لاکھوں کے اس مجمع میں موجود ہے۔ اس جائز جدوجہد میں، اس آئینی جدوجہد میں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ پاکستان کے لوگوں، کراچی ترقی کرے گا، پاکستان ترقی کرے گا۔ کراچی میں کارخانے چلیں گے تو روزگار ترقی کرے گا۔ کراچی سیاسی شہر بھی ہے، کراچی معاشی شہر بھی ہے، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ اس کراچی پر ڈرگ مافیا کا قبضہ ہے، لینڈ مافیا کا قبضہ ہے، پیٹرول مافیا کا قبضہ ہے، ٹینکر مافیا کا قبضہ ہے، پانی مافیا کا قبضہ ہے، اسلحہ مافیا کا قبضہ ہے، اور ان تمام مافیا کے پش پر پاکستان کی موجودہ وفاقی حکومت اور پیپل پارٹی کڑی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چاروں طرف یہ گرگس اس شہر کو اسی طرح نوچ رہے ہیں۔ کسی نے تو اٹھنا تھا، اور الحمدللہ آج اس شہر کے حقوق کے لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب اور ان کی پوری ٹیم اس شہر کے حقوق کے لیے موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نعمت اللہ خان صاحب کے نظامت کے بعد یہ شہر یتیم بن گیا، یہ شہر لاوارث بن گیا۔ لوگوں نے بے شک یہاں حکومتی کی، اور اس شہر نے ایم کیو ایم کو محبتوں سے نوازا، ووٹوں سے نوازا، سپورٹ سے نوازا۔ اس شہر کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ بھی دیے، سپورٹ بھی دیا۔ 14 قومی اسمبلی کے ممبران، 2 درجن سے زیادہ صوبائی اسمبلی کے ممبران، لیکن جن لوگوں سے ان لوگوں نے ووٹ لیے، اقتدار کی ایوانوں تک پہنچے، وفاقی حکومت کا حصہ بنے، صوبائی وزارتوں میں بیٹھ گئے، آگے بڑھ کر انہوں نے لندن میں محلات بنائے، امریکہ میں، دبئی میں، ملیشیا میں، ڈھاکہ میں کاروبار تو شروع کیا، لیکن اس شہر کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میرے دوستو، میرے بھائی نے پیپل پارٹی سے مطالبہ کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی مسلسل 1970 کے بعد ہمیشہ سندھ میں موجود رہی ہے، لیکن اگر وہ لاڑکانے کے لیے کچھ نہیں کر سکے، اگر وہ سکر کے لیے کچھ نہیں کر سکے، نواب شاہ کے لیے کچھ نہیں کر سکے، شکارپور کے لیے کچھ نہیں کر سکے، جڈو اور ماتلی کے لیے کچھ نہیں کر سکے، انہوں نے تو اندرونی سندھ کو بھی تباہ اور برباد کر دیا۔ آج سندھ میں بھی اندرونی سندھ کے دیہاتوں میں غربت ناچ رہی ہے، سکولز تباہ ہو گئے ہیں، ہسپتال برباد ہو گئے ہیں، لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ گزشتہ قلیل عرصے میں صرف ایک ترک علاقے میں 3500 سے زیادہ بچے بھوک سے مرے ہیں، ان کے مائیں بھوک اور غربت کی وجہ سے مرے ہیں۔ یہ پارٹی جو ہمیشہ شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں یہاں پر سر اقتدار رہی ہے، انہوں نے سندھ کے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کے پراپرٹیز میں، کچھ لوگوں کے کارخانوں میں، شوگر مل میں اضافہ ہوا، لیکن عوام کو کچھ نہیں ملا ہے، اور آج بھی یہ شہر ان لوگوں کے قبضے پر ہے، ان لوگوں کے قبضے میں ہے۔ شرم آنی چاہیے پیپل پارٹی کو کہ اس حکومت کو چلانے کے لیے
سن کے نظام چلانے کے لیے کراچی کے لوگ 95% ٹیکس دیتے ہیں اور انہی کی وجہ سے ان کی چراغ روشن ہے. لیکن کبھی بھی پیپلز پارٹی نے کراچی کے شہریوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور کہتی ہے ہم جمہوری حکومت ہے, ہم عوام کو اقتدار دینا چاہتے ہیں. تو اگر آپ نے اس بلدیاتی ترمیمی بل میں شہر کے لوگوں سے اور بلدیاتی نظام کے تمام اختیارات وزیر اعلیٰ کے جیب میں ڈالے, گیس کے محکمے پر, بجلی کے محکمے پر, واٹر بورڈ پر, سڑکوں پر, ٹرانسپورٹ پر, آئندہ کے لیے بلڈنگز کے نقشے بنانے پر, کسی چیز پر اگر اس شہر کے میئر کا اختیار نہیں ہے تو کیا میئر کا کام صرف جھاڑو دینا ہے, سڑکوں پر صفائی کرنا ہے؟ نہیں چاہیے ایسا میئر اس کراچی کو. میئر وہ ہونا چاہیے جن کے ساتھ اختیار ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ تو لندن جاتے رہتے ہیں, لندن میں میئر کا کیا اختیار ہے؟ استنبول کے میئر کو دیکھے, تہران کے میئر کو دیکھے, قاہرہ کے میئر کو دیکھے, ان تمام بڑے شہروں میں میئر کا مثال خاندان کے باپ کی طرح ہوتا ہے. اس گھر میں ان کے اختیارات ہوتا ہے, وہ ایک ذمہ دار فرد ہوتا ہے اور اپنے اختیارات کی وجہ سے لوگ ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں, ان کا احتساب کرتے ہیں. لیکن آج اگر آپ کا پانی کا کوئی پائپ لائن بھی ٹوٹ جائے تو ان کا اختیار میئر کے ساتھ نہیں ہوگا, اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو وزیر اعلیٰ کے پاس جانا پڑے گا. میں اس لیے آج کے اس عظیم شان جلسے میں وزیر اعلیٰ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ ہم اکثریت کی بنیاد پر یہاں فیصلے کرنے چاہتے ہیں, تو جو چیز آپ قومی اسمبلی میں قبول نہیں کرتے ہیں اسی کام کو آپ یہاں خود کیوں بڑھاتے ہیں کہ چند ممبروں کے اکثریت کا سہارا لے کر آپ نے بلدیاتی نظام کو بلڈوز کیا ہے اور برائے نام بلدیاتی نظام اور لوگوں کا ووٹ دینا, قطاروں میں کھڑے ہو کر ایکسرسائز کرنا, یہ ایکسرسائز پر نتھنگ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جماعت اسلامی اس نام نہاد بلدیاتی نظام کے خلاف نہیں, اس بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے میدان میں موجود ہے. میرے پیارے بھائیوں بہنوں, میں آخری بات یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا جرنیلوں کی حکومت ہو, مسلم لیگ کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو, یہ ایک سٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے. یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے کبھی بھی آپ کو حق نہیں ملے گا. ہم چاہتے ہیں پاکستان سب کے لیے ہو, ہم چاہتے ہیں انصاف سب کے لیے ہو, ہم چاہتے ہیں تعلیم سب کے لیے ہو, ہم چاہتے ہیں صحت کی سہولیات سب کے لیے ہو. اور یہ نظام آپ کو صرف اور صرف جماعت اسلامی دے سکتی ہے, اس لیے کہ اللہ کے نظام میں انصاف ہے, اللہ کے نظام میں عدل ہے, اللہ کے نظام میں مساوات ہے, اور اسلامی نظام تمہاری ترقی کی ضمانت ہے, اسلامی نظام تمہاری خوشحالی کی ضمانت ہے. میں شہر کراچی کے لوگوں سے یہی اپیل کرنے آیا ہوں کہ اس ملک میں اگر آپ کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں, جماعت اسلامی کا ساتھ دے. اگر پرامن اور خوشحال پاکستان چاہتے ہیں, جماعت اسلامی کا ساتھ دے. اور سب سے بڑھ کر بات یہی کہ میں آئندہ کی بات نہیں کرتا ہوں, ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے. اس شہر میں عبدالستار افغانی میئر تھے, اس شہر میں نعمت اللہ خان میئر رہے ہیں. اپنی تو کیا دشمن پر دشمن بھی ان کی صلاحیتوں کا, ان کے کام کا, ان کی دیانت اور امانت کا, ان کی صلاحیت کا اعتراف کرتے ہیں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ شہر کراچی استنبول سے بھی آگے جا کر, تہران سے بھی آگے جا کر
لندن سے بھی آگے جا کر ترقی کرے تو ایک ہی راستہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ ہم اس شہر کے تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلامی نظام کا ایجنڈا ہے، ہمارے ساتھ معاشی نظام کا ایجنڈا ہے، ہمارے ساتھ ایک بہترین تعلیمی نظام کا ایجنڈا موجود ہے، اور یہ سارا پروگرام ہم نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت سے سیکھا ہے۔ ہمیں مغرب کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارا وزیر اعظم تو تسبیح ہاتھ میں لیتا ہے۔ بابا، تسبیح لینے اور پھیرنے سے مدینہ کی اسلامی ریاست نہیں بنتی۔ کوئی شیروانی پہن کر کہتا ہے میں قائد اعظم ثانی ہوں، شیروانی پہنے سے کوئی قائد اعظم نہیں بنتا۔ قانون کی حکمرانی سے اسلامی ریاست بن سکتی ہے۔ ابھی میں اور عبدالوہاب صاحب آپ کی طرف آ رہے تھے کہ ایک ہاتھی سے بڑی گاڑی میں نے دیکھا، اس پر پلیٹ نمبر نہیں تھا، اس میں کلاشنکوف بردار موجود تھے۔ میں سوچ رہا تھا کس کی گاڑی ہوگی، یہاں تو صوبائی دارالخلافہ ہے، پتہ چلا اس پر MPA لکھا تھا، ممبر صوبائی اسمبلی۔ ممبر صوبائی اسمبلی کی گاڑی پر پلیٹ نمبر ضروری نہیں ہے، ممبر صوبائی اسمبلی کے گارڈ کے ساتھ اسلحہ ضروری ہے، بڑے بڑے مونچوں کے ساتھ۔ میرے دوستو، دو پاکستان نہیں چلیں گے، ایک پاکستان چلے گا جہاں صدر پاکستان اور بازار کا ایک چوکیدار دونوں قانون کے تابع ہوں گے۔ ابھی تو سپریم کورٹ نے آپ کے وزیر اعظم کو بلایا، اس نے گھر میں بیٹھ کر ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ سے خطاب کیا، اور ادھر مدینہ کی اسلامی ریاست جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک قاضی کی عدالت میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور جب قاضی نے کہا کہ ابو تراب، تو حضرت علی نے اعتراض کیا کہ ابو تراب محبت کا لفظ ہے، یہاں میں علی کی حیثیت سے شریک ہوا ہوں۔ میرے دوستو، میرے بہنوں، میرے بیٹیوں، آپ لوگوں نے جرنیلوں کو دیکھا، آپ لوگوں نے نام نہاد سیاسی جماعتوں کو دیکھا، اور نام نہاد میں اس لیے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہو یا PTI ہو یا مسلم لیگ ہو، یہ تمام وہ قیادتیں ہیں جو فوجی گملوں میں یہ ان کی تربیت اور پرورش ہوئی ہے، انہوں نے ان کو سہارا دیا، انہوں نے یہ کرپٹ لوگ تمہارے کندھوں پر مسلط کیا، اور اب حال یہی ہے کہ خود وزیر مشیر خزانہ کہتا ہے کہ پاکستان کنگال ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ خود وفاقی منسٹر اعلان کرتا ہے کہ گیس کے ذخائر ختم ہو گئے ہیں، اب عادات بدلنے کی ضرورت ہے۔ خود تو بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس تک ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے ہیں، اپنی عادات کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ 100 نوالے کھانے کے بجائے 90 نوالے لے لو، اور 100 چینی کے دانے لینے کے بجائے صرف اور صرف 90 دانے چینی پیالی میں ڈالا کرو۔ یہ نظام نہیں چلے گا۔ اگر وقت کا حکمران اور سلطان کائنات پیٹ پر دو پتھر باندھتے ہیں تو عوام بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ہیلی کاپٹر میں مزے لے لیں قوم کے پیسوں پر اور عوام سے کہے کہ ایک وقت کا کھانا کھایا کرو۔ حکمران کو مثال بننا پڑے گا، VIP کلچر کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ شہر کراچی یہ جگمگائے گا، یہ شہر کراچی ترقی کرے گا، یہ شہر کراچی آگے بڑھے گا، یہ شہر کراچی امامت کرے گا، یہ شہر کراچی عالمی اسلام کا قائد شہر بنے گا۔ لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ یہاں کا در و دیوار بھی اور یہاں کا جوان اور بچے بھی
مل کر سب جماعت اسلامی کا ساتھ دے، اچھی قیادت کا ساتھ دے۔ میں ایک بار پھر حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، ان کی ٹیم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس شہر کے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ شہر کے حقوق کے لیے ہم اپنا پسینہ بھی بہائیں گے، اور ضرورت پڑی تو اس شہر کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی انشاءاللہ تعالی قربان کریں گے۔ خونی دل دے کے نکاریں گے رخ برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کی تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہر صرف جماعت